والا دلی دروازے کے باہر جہاں تانگے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کھڑا ایک بہت عظیم بابا ہے جو ہے، اور نظر آنے والوں کو شاید نظر آتا ہوگا، مجھے پورے کا پورا تو نظر نہیں آیا۔ جب میں نے اسے یہ کہا کہ میں بھی اس کی طرف رخ کر کے اور منہ کر کے آرزو چاہتا ہوں کہ تو کہنے لگا باجی بات یہ ہے کہ جب ہم اوپر منہ اٹھاتے ہیں تو ہم کو آسمان نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ کہنے لگا آپ کبھی مری گئے؟ میں کہا ہاں میں کئی دفعہ مری گیا۔ کہنے لگا جب آدمی مری جاتا ہے پہاڑی میں، جب پہاڑی پہ چڑھتا ہے، اونچائی پر پہنچتا ہے، تو پھر حال کا نظارہ لینے کے لیے وہ نیچے بھی دیکھتا ہے، اوپر بھی دیکھتا ہے اور نیچے بھی دیکھتا ہے، پھر کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا سرکل۔ میں سمجھا سکتا ہوں اپنا، خالی ایک طرف منہ کرنے سے نہیں ہوتا، جب آپ نیچے کو اور اوپر کو ملاتے ہیں تو پھر ساری وسعت جو ہے اس میں آتی ہے۔ اور یہ ایک راز ہے اس میں کا، جب آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں وسعت کے اندر داخل ہو رہا ہوں، اس کے الفاظ تو اور سے چونکہ پنجابی میں بات کرتا تھا، تو پھر اس کو قربت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ لیکن کہنا وہی پڑتا ہے جیسے بابے کہتے تھے حوصلہ کر کے کہ اے اللہ تو میرے پاس آ جا، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آ سکوں تیرے دربار میں۔ اور وہ یقیناً آتا ہے، بقول سلطان سنگھاڑے والے کے جانا نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی سے آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کی شارک کے پاس کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے گھر کے قریب ترین مرکز کے اوپر پہلے سے موجود ہے۔ آپ بعد بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، دور جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا مجھے کوئی راز بتا۔ راز کیا؟ مجھے کچھ ایسی بات بتا کہ جس سے میرے دل کے اندر، کہنے لگا جی آپ کے دل کے اندر کیا، میں تو سارے لوگوں سے، اپنے پاکستان کے لاہور کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو پورا لباس پہن کر نکلا کریں۔ میں نے کہا اچھا پورا لباس پہن کر آنے کے؟ سارے ہی؟ میں کہا پورا لباس پہن کے۔ کہنے کہ یہ دیکھو تانگے میں 4 بندے بیٹھے ہیں، پورا لباس نہیں پہنتے۔ میں کہا یہ بابو گزرا ہے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، اس نے ٹائی لگائی ہوئی ہے۔ کہنے لگا نہیں جی، جب آدمی کم سے کم جب باہر نکلے تو جس طرح لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں باہر نکلنے کے لیے خاص طور پر، تو آدمی کو بھی اپنے لباس کے اوپر خصوصی توجہ۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ کوئی اخلاقی بات کرنی چاہتا ہے، لباس کے بارے میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ کہنے لگا وہ سارے کپڑے تو پہن لیتا ہے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہیں پہنتا، تو ایسے ہی آ جاتا ہے لڑائی کرتا ہوا، اور لڑائی کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو جب تک آپ چہرے پہ مسکراہٹ، یہ تانگے میں 4 بیٹھے ہوئے تھے آدمی، کہنے لگا یہ تو بنانا جا رہے ہیں۔ ایک بی بی آ رہی تھی، برقع اس نے لیا ہوا تھا، ایسے نہیں کر لیتے نا، کہنے لگا نہیں دیکھو اس نے مسکراہٹ، اللہ کی شکر گزاری نہیں۔ اور جب اللہ کی شکر گزاری سے آدمی نکلتا ہے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا یار ہم تو بہت عبادت گزار لوگ ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کہنے لگا جی پیران پیر کے شہر میں ہمارے وہاں، میں لال کرسی میں رہتا ہوں، وہاں بابا وریام رات کو باتیں سنایا کرتا ہے، بات ڈالتا ہے، کہانی قصہ۔ تو پیران پیر کے شہر بغداد میں ایک بندہ تھا جو کسی اپنی محبوب پر عاشق تھا، تڑپتا تھا، روتا تھا، چیخیں مارتا تھا، زمین پر سر پٹکتا تھا، اور اس کا محبوب اس کو نہیں ملتا تھا۔ اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ اس کے درشن تو کرا دے۔ تو اللہ کو اس پہ رحم آ گیا۔ کسی بزرگ نے اس سے کہا کہ تو حالت کیا بنا رکھی؟ اس نے کہا میں کیا کروں، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو اس کا محبوب ایک مقررہ مقام پر جہاں بھی کہا گیا تھا وہ پہنچ گیا، اور یہ بھی پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی دید کرانے کے لیے تیرے پاس آیا۔ تو اندر گیا، وہ جا کے ایک چٹھیوں کا بنڈل لے آیا، جو خط وہ اس کی ہجر میں ساری عمر لکھتا رہا تھا، وہ کھول کے اس نے کہا سنو پہلا خط۔
جب تم میرے تصرف میں نہیں پھر میں تھا، میں یہ دکھی تھا، فلانا 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 فلانا، ساری حقیقت ایک خط رکھ دیا۔ پھر اس نے دوسرا خط نکالا، دوسرا پڑھ کے رکھ دیا، پھر اس نے تیسرا کر کے نکالا، تیسرا۔ جب وہ 11ویں خط پہ پہنچا تو اس کے مبو نے ایک تھپڑ مارا کہ گدھے کے بچے، میں تیرے سامنے موجود ہوں اپنی پورے وجود کے ساتھ، تو مجھے چٹھیاں سنا رہا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ تم مجھے اپنی پرانی ماضی کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا پاجی عبادت ایسی ہوتی ہے، آدمی چٹھیاں سناتا رہتا ہے، محبوب اس کے گھر میں ہوتا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، جب تک اس سے بات نہیں کرے گا چٹھیاں سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ بڑے مزے میں رہتے ہیں، میں بڑا سخت جیلس ہوں ان کا، میں چاہتا ہوں کچھ کیے بغیر، کچھ کوشش کے بغیر، سٹرگل کے بغیر مجھے بھی ایسا ہی مقام مل جائے مفتہ مفت، اور میں اس لذت میں مبتلا ہو جاؤں جیسے ہم کسی نہ کسی لذت میں مبتلا ہو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا بھی ایک پرائز بانڈ نکلا ہے 3.5 کروڑ والا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ چاہے بھلے وہ میں اور ایمانداری کی بات کرتا ہوں، نکلے نہ نکلے، مجھے وہ عیاشی میسر آ جائے جو میں نے 5 آدمیوں کے چہرے پر، ان کے وجود پر، ان کی روحوں پر دیکھی تھی، کیونکہ ان کی دوستی ایک بہت اونچے مقام پر تھی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اپنے آپ کو ساری دوسری اشیاء سے قطع نہیں کر لو گے، چھوڑ نہیں دو گے اور ایک راہ نہیں اختیار کر لو گے، اس وقت تک تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ بہت کثیر المقاصد لوگ ہیں، ہمارے بہت سے مقاصد کثیر ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ میری بیوی چاہتی ہے کہ وہ نوکری بھی کر لے، روٹی بھی پکا لے، آٹا بھی گوندھ لے، ٹیلی فون پہ بھی جواب دے لے، چگلی میٹنگ میں بھی چلی جائے، صبح ان کی 10 سے 11 بجے تک چگلی میٹنگ ہوتی وہ بھی اٹینڈ کر رہا ہے، اس کے بعد بازار بھی چلی جائے، درزی کے ساتھ بھی، اتنے مقاصد جو ہیں یہ اکٹھے کر کے تو پھر آپ کو ایک راستہ نہیں ملتا۔ وہ تو یہ ہے کہ باہر کے سارے پٹ بھیڑ دو تو پھر اندر کا دروازہ کھلتا ہے، جب باہر کے پٹ کھلے رہیں گے تو پھر ایسی۔ اور ہم ان سے یہ ضد کرتے تھے کہ جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو ایک خاص وجہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک انداز کے ہم زندگی میں گزر رہے ہیں، تو ہم اس کے باہر کے پٹ کیسے بند کر سکتے؟ اور وہ بار بار سمجھاتے تھے اس بات کو کہ آپ کو یک درگیر و محکم گیر ایک راستہ ضرور اختیار کرنا ہے، چاہے دنیا کا کوئی بڑا کام کرنا ہے، چاہے دین کا، چاہے روحانیت کا، چاہے مادیت کا۔ اتنی جگہ پر اپنے آپ کو تقسیم کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، یہ آپ کا مطمع نظر ہے اور یہاں پر آپ نے پہنچنا ہے۔ بات چھوٹی چھوٹی لیریں کتیریں چمٹتی آئیں گی تو فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہوتا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ اپنے مرشد کے پاس آئے، شاہ عنایت کے پاس، شاہ عنایت لاہور میں ہوتے تھے، بلے شاہ قصور میں آ جاتے تھے، کوئی جھگڑا کرتے تھے، کوئی ان کے سامنے ناچتے تھے، کبھی ناراض ہو جاتا تھا ان کا گرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اپنے باطن کے سفر میں کہ میں اللہ تک کیسے پہنچوں۔ تو حضرت شاہ عنایت نے فرمایا کہ تمہیں کسی چیز سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کسی خاص چیز سے تو محبت نہیں ہے، میں تو ایک لاڈلا بچہ ہوں سیدوں کا اور اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن ہماری محبتیں تو تقسیم ہوتی۔ انہوں نے کہا پھر بھی تمہیں کوئی سی چیز ہو۔ تو بابا بلے شاہ نے کہا مجھے اپنی بھینس بہت پیاری رکھی ہوگی، خوبصورت ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے بھینس سے محبت کریں، اللہ کو چھوڑیں، اس میں کیا رکھا ہے، تم بھینس ہے، تمہاری پیاری ہے، تم اس میں لگن میں لگے ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو کہہ دیا تو ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ وہ چلے گئے۔ کوئی